بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من، کون شخص، اظلم زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس شخص سے جو منع روکے، مساجدہ مسجدوں میں، اللہ کی، ان یہ کہ یذکرہ نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، فی میں ہا ان مسجدوں میں، اسم و نام ہو اس اللہ کا، واو اور سعی وہ کوشش کرے، فی میں خرابی پیدا کرنے کی، ہا ان مساجد میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے مناسب، ان یہ کہ یدخلو وہ داخل ہوں، ہا ان مساجد میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، فی میں الدنیا دنیا، خزیٌ رسوائی، واو اور لہم ان کے لیے، فی میں آخرت آخرت، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، وسعی فی خرابیہا اور ان مساجد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے نہیں تھا کہ یہ ان مساجد میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی انہیں مساجد میں صرف ڈرتے ہوئے ہی داخل ہونا چاہیے تھا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی کسی بھی، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، کفار ہوں، ان کی ایک بری خصلت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مساجد میں ذکر کرنے سے روکیں، اور پھر آگے ایک رول بتا دیا گیا کہ جو کفار ہیں یہ کہ کبھی مسجد میں داخل بھی ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اور پھر بتا دیا گیا کہ جو لوگ دنیا ایسا کریں گے، اللہ کی مساجد میں جانے سے روکیں گے یا خود وہاں پہ ہٹ درمی کریں گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کی تفصیل تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہے، اس لیے آپ سن لیں۔ یہاں پر یہود ابھی اس سے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، ان تینوں گروہوں کا ذکر آیا تھا۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ تینوں گروہ جو پہلے ان کی بات چل رہی تھی انہی کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ مثلاً عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابرہہ نے بھی عیسائی ہونے کا مدعی تھا، اس نے کہا تھا میں عیسائی ہوں، لیکن اس نے بھی بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی تھی، وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، سورہ فیل والا۔ اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ دیکھیں آپ، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں تکلیف دی، اذیت دی اور نماز پڑھنے سے روکا۔ یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا، یعنی کہ جب بیت اللہ کے تقدس کا انہوں نے انکار کر دیا تو گویا کہ انہوں نے روک دیا کہ کوئی ان مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں نہ آئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے درپے ہیں۔ اسی آیت کا اگلا جملہ بڑا ذومعنی ہے، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ یہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں، یہ والا جو ان یدخلوها الا خائفین، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔ یہ تقی عثمانی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میرے مفہوم کے اندر اب آپ کو تھوڑا بے ربطگی بھی نظر آئے گی، اس کی وجہ یہ ہوگی
کہ میں جن مختلف تفاسیر سے اس آیت مبارکہ کی ڈیٹیل پڑھتی ہوں تو وہاں پہ اگر مجھے کوئی سینٹنس اچھا لگتا ہے، مطلب وہ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہے یا آپ تک پہنچانا ضروری ہے، تو اس کو میں نوٹ کر دیتی ہوں، تو اس کی وجہ سے ترتیب تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تفسیر سے اگر میں کچھ جملے سیٹ کرتی ہوں تو وہ اس انداز میں وہ بات پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسری تفسیر سے دیکھتی ہوں تو کوئی اور جملہ مجھے اچھا لگ جاتا ہے یا ضروری لگ جاتا ہے، تو وہ پھر یہ کہ اگلے جملے میں تھوڑے بے ربط کی یعنی اس میں ہوگی، لیکن آپ دھیان سے، ہمارا مقصد نہ یہاں پہ کوئی اسپیکر بننا ہے، نہ کوئی تعریف لینا ہے، نہ کوئی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی کیا کہے گا، اس لیے مجھے ضروری لگتا ہے کہ جو میں اس طرح کے جملے نوٹ کرتی ہوں جو مختلف تفاسیر میں مختلف علماء کرام نے دن رات محنت کر کے سوچ سمجھ کے اور بہت یعنی کہ پہلے والی بکس کو، کتابوں کو، قرآن و حدیث کو پڑھ پڑھ کے انہوں نے جو نوٹ کیا ہوا، اگر وہ جملے ہمارے پاس آتے ہیں تو اسی انداز میں اگر بے ربطگی سے بھی آ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا اگر آپ کو میرے پڑھنے میں عجیب لگے تو اس کو آپ فیل مت کیجیے گا، آپ یہ دیکھیے گا کہ میں نے کہیں سے بھی یہ جملے نوٹ کیے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس میں نصارہ جو ہیں وہ دیکھیں، جیسے میں نے ایک ڈیٹیل میں بتا بھی دی ہے کہ انہوں نے بھی یہودیوں سے مقاتلہ کر کے تورات کو جلا دیا تھا اور بیت المقدس کو خراب کیا تھا، وہی بات دوبارہ آ گئی اپنے انداز میں۔ مشرکین مکہ ہیں کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو محض تعصب و عناد سے حدیبیہ میں مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں جانے سے روک دیا تھا، حالانکہ کبھی بھی بیت اللہ سے روکنے کی کوئی روایت موجود نہیں تھی۔ اللہ کا گھر ہے، ہر ایک مذہب جب اسلام جس بھی صورت میں رہا ہے وہ لوگ اس بیت اللہ کو تکریم دیتے تھے، عزت دیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی مراد ہے کہ جو شخص بھی کسی مسجد کو ویران یا خراب کرے وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان اگر کسی مسجد میں بھی اس کے شور شرابے کی وجہ سے، اس کی کسی بد نظمی کی وجہ سے مسجد میں لوگ آنے سے رک رہے ہیں اور اس کے ڈر کی وجہ سے کسی بھی طرح سے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اب اولئک ما کان لهم ان يدخلوها کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کفار کے لائق ہی یہ ہے کہ یہ مساجد میں خوف، تواضع اور ادب و تعظیم کے ساتھ داخل ہوتے، اور پھر انہوں نے جو وہاں بے حرمتی کی یہ صریح ظلم ہے۔ اور ایک مطلب جیسا کہ ابھی پہلے بھی پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ وہاں عزت اور حکومت کے ساتھ رہنے کے یہ لائق نہیں ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے ملک شام اور مکہ مسلمانوں کو دلوا دیا تھا۔ اور پھر یہ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی کیسے ہوئی؟ یہ دنیا میں بھی مغلوب ہو گئے تھے اور قید میں آئے اور مسلمانوں کی باج گزار ہو کے یعنی مسلمانوں کو جو ٹیکسز وغیرہ دے کے مسلمانوں کے ساتھ یہ رہنے لگے۔ تو گویا یہاں خوشخبری بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور مشرکین جو ان مساجد میں، بیت اللہ میں، اس میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوں گے کہ اب مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہم نے ان پہ بہت زیادتیاں کی تھی، ظلم کیے تھے، اب یہ ہم سے بدلہ لیں گے، تو وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ایک مراد اس سے یہ بھی ہے۔ اور ایک اور بات، یہ مساجد کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دیا ہے، یہ ہر طرح کی عبادتوں کے بارے میں اسلام کا عمومی حکم یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ صرف جو جزیرہ نمائے عرب جو ہے نا، عرب کی مساجد، یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی وغیرہ، وہ اس سے مستثنا ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کا مرکز ہے۔ باقی یہ کہ فرقہ پرستی اور مسلک، آج کل تو کیا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کی وجہ سے بھی مسلمان ایک دوسرے کی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کفار کی بھی آپ عبادت گاہوں کو نہ چھیڑیں، لیکن ہمارے مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک دوسرے کو شیعہ، بریلوی اور اہل حدیث اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے تو ایک دوسرے کی مسجدوں کو بھی کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی، یہاں سے گزرنا نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک یہ وہی بات کہ کس نے اس طرح مساجد کو کیا، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا اور اس کی تحریب میں بہت حصہ لیا تھا۔ اور دوسری بات کہ مسجدوں کی تحریب اور بربادی صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں ڈھا دیا جائے یا ان کی عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ اقامت شریعت اور ان کو مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی اللہ کے گھر کو تباہ کرنا اور برباد کرنا ہے۔ یعنی کہ ہم اگر اللہ کی مساجد کے اندر جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد بنوائی ہیں ان کو پورا نہ کریں تو یہ بھی ایک زیادتی ہے، یہ بھی مسجدوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو یعنی کہ جب اب اللہ اور آگے کیا ہے کہ لہم فی الدنیا خزی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب غلبہ دے دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ کوئی بھی دوسرے مذہب کے لوگ یہ ننگے طواف
طواف کرنا اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکے، یعنی کہ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے ازلمو، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جو مساجد کے اندر اللہ کے ذکر کرنے سے منع کرے اور اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ خرابی کی صورت ایک تو یہ کہ عمارت کو ضائع کرے، نقصان کرے، توڑ پھوڑ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے، یعنی کلمت اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اس میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کے لیے کسی بھی ذریعے سے، اگر کسی ہٹ درم بندے کے آنے کی وجہ سے لوگ ڈر کے مسجد میں نہیں آتے، یا کسی کے وہاں پہ بات چیت ایسی کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے خائف ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو ہم نہیں جائیں گے، کسی بھی ذریعے سے مسجد میں آنے سے کوئی اگر کسی کو روکنے کا سبب بنتا ہے تو وہ سب اس میں داخل ہوں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں جن لوگوں جو بھی، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، جو بھی اللہ کی مساجد میں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے منع کرے گا، روکے گا یا خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ان مساجد میں صرف ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ یعنی وہ کفار کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجدوں میں پہلے بھی ڈرتے ہوئے انہیں داخل ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئے، لیکن جب مسلمانوں کو فتح مل گئی اس کے بعد وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ کہیں ہمیں جو ہے بدلہ نہ مل جائے، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد یہ اللہ کا یہ جو ارشاد ہے پورا ہو گیا، یہ فتح کی نوید بھی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایسی کوئی زیادتی کرے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ میں اب یہاں داخل ہوں گا، ایسا کوئی برا کام کروں گا، مسجد کو خراب کروں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا سزا بھی آ سکتی ہے۔ سزا کیا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب، کیونکہ جو بھی شخص ہے اللہ کے گھر کو، اللہ کی مساجد کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کو اللہ کی کلمہ بلند کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا تو اس کو دنیا بھی ظاہر سی بات ہے رسوائی ملے گی، کیونکہ اللہ کے گھر بہت معتبر ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ہر گناہ کا بڑا اور سخت عذاب بھی ضرور ملے گا۔ اب ایک تعلیمی درس میرے پاس تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر جن الفاظ میں اس آیت مبارکہ کی تشریح لکھی ہوئی ہے میں انہیں الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سن 6 ہجری ماہ ذی القعدہ کے پہلے ہفتے میں دوشنبہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا چاہا۔ یہ واقعہ بھی سنا ہوگا آپ نے، لیکن مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ سے دور، خانہ کعبہ سے تو کسی کو بھی روکا نہیں جاتا، پھر تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ مشرکین کہنے لگے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جنہوں نے بدر کے روز ہمارے باپ، چچا اور بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ بہرحال مشرکین سے ایک سلح نامہ پر راضی نامہ ہو گیا اور اس سال مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کے ہمراہی صحابہ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ یہ آپ کو بیعت رضوان اور وہ سارا واقعہ یاد ہوگا جب ان اصولوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کروایا تھا، اور ساری یہ اسکول کی کتابوں میں اکثر پڑھایا جاتا ہے۔ انہی کفار و مشرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عربی مسلمانوں سے دلی عداوت رکھتے ہیں اور ظلم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ مذہبی فریضے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام جیسی مقدس جگہ میں مسلمانوں کو اللہ کا نام نہیں لینے دیتے، اور اس طرح خانہ خدا کو بے رونق اور ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ خود ان لوگوں کو ان مقامات مقدسہ میں انتہائی ادب اور خوف سے جانا چاہیے تھا، نہ یہ کہ ایسے متبرک مقام میں گندگی اور مرے ہوئے جانوروں کی انتڑیاں وغیرہ ڈالتے، ایسا بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو حق پر تو کیا ہوئے جیسا کہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ایسے ظالم لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہوگا ہی۔ یہاں اس آیت میں مشرکین اور کفار مکہ کے متعلق جو دنیاوی ذلت اور رسوائی کی پیشن گوئی فرمائی گئی تھی وہ بھی اللہ کے کرم سے ان کے حق میں پوری ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے، چنانچہ سرزمین عرب کفار و مشرکین سے پاک ہو گئی اور سب وہاں سے نکال دیے گئے۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم اس آیت کا عام ہے، ہر شخص جو مسجد میں ذکر اللہ سے منع کرے اور خانہ خدا کو ویران کرنے کی کوشش کرے اس آیت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ آیت اور بھی زیادہ ڈرانے والی چیز ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی حقیقی آبادی اور رونق صرف ظاہری عمارت کی شان و شوکت اور زیب و زینت اور رنگ و روغن سے نہیں بلکہ حقیقی آبادی ذکر اللہ سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔